السلام علیکم. جہانزیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے. دو موضوعات جس کے اوپر بات کریں گے. ایک تو کراچی میں ایک سانحہ ہوا یا ٹریفک حادثہ آپ اس کو کہیں, سانحہ کارساز, جس میں ایک خاتون ایک گاڑی چلا رہی تھی اور اس میں 5 لوگوں کو کچلا گیا. اس معاملے کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر ایک بڑی بحث چل رہی ہے. اس کا پس منظر کیا ہے اور اس واقعے سے جڑے ہوئے کچھ اہم ایشوز اور بالخصوص سوشل میڈیا پہ جو ڈیبیٹ چل رہی ہے اس کے اوپر بات کریں گے. اور دوسرا اہم موضوع ہمارا یہ ہوگا کہ یہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ پاکستان کی پولیٹکس میں اچانک سے اتنی اہمیت کیوں اختیار کر گئے ہیں, اور بالخصوص جب سے مولانا فضل الرحمان سے حکومتی اتحاد کے لوگوں نے ملاقاتیں کرنا شروع کی ہیں تب سے پاکستان تحریک انصاف کی بے چینی جو ہے اس میں اچانک سے اضافہ ہوا ہے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ان دونوں موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر صحافی حماد حسن صاحب موجود ہے. حماد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایک تو یہ بتائیں کہ کراچی میں جو واقعہ ہوا جس کو سانحہ کارساز کے نام سے جانا جاتا ہے, اس معاملے کے اوپر آپ بھی بڑے وائرل ہوئے ہیں, ایک سٹوری آپ کی بڑی وائرل ہوئی. تو یہ واقعہ کیا ہے اور اس کو جو سوشل میڈیا پہ جس طرح کی ڈسکشن ہو رہی ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ جان صاحب. دیکھیں, سوشل میڈیا کے بارے میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ اتنا میچیور ہے نہیں, چونکہ عمر بھی کم ہے, یہی 10-15 سال یا 20 سال. تو ظاہر ہے اس پر بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اس پر غیر تربیت یافتہ لوگوں کی اکثریت ہے, تو ان کے اندر اتنی میچیورٹی اور اتنی ذہنی پختگی ہے نہیں. تو کوئی لہر آ جاتی ہے اور وہ لہر سب کچھ بہا کر لے جاتی ہے, وہ لہر ٹھیک ہو یا غلط ہو, اور یہ ہوتا رہتا ہے. اب انٹیلیجنشیا کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ لہر کو کم از کم صحیح ڈائریکشن میں تو ڈالے, لیکن بدقسمتی سے انٹیلیجنشیا اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی بجائے پاپولسٹ بیانیوں کی طرف بھاگنے لگی. جب کارساز حادثہ ہوا تو ظاہر ہے اس پہ مجھے بھی دکھ تھا, آپ کو بھی دکھ تھا, ہر کسی کو دکھ تھا, لیکن یہ تھا ایکسیڈنٹ. اور ایکسیڈنٹ کے بارے میں ایک یونیورسل ظاہر ہے یہی ہے کہ وہ تو کوئی دشمنی نہیں ہوتی, وہ تو غیر ارادی طور پر حادثہ ہو جاتا ہے. بلکہ میں اپنے گھر کے اندر بھی دیکھ چکا ہوں یہ سانحہ. تو ایک لہر چل پڑی کہ بھئی یہ خاتون جو ہے یہ بہت امیر ہیں. تو بھئی اگر وہ امیر ہیں تو 100-150 سال سے یہ خاندان کاروبار کر رہا ہے, بہت محنت کیا ہے, اس کا جواز دلیل یہ ہے. دوسری بات آئی کہ یہ خاتون آئس کا نشہ کرتی ہے. یہ کم از کم وہ جب ڈرائیو کر رہی تھی اس وقت نشے میں تھی. وہ جس لیبارٹری رپورٹ کو لیا گیا تھا وہ لیبارٹری رپورٹ بلڈ کا تھا, اور یہ جو چیز اس میں آئی ہے تو یہ بہت سارے میڈیسن میں اس کا استعمال ہوتا ہے. وہ آئس نہیں ہوتا, وہ کوئی اور چیز ہوتی ہے, لیکن اس کے بارے میں اسپیسیفک آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ چیز ہے. اور وہ جو وکس ہم لگاتے ہیں ناک میں یا وہ اس میں سب سے زیادہ ہوتا ہے. تو ظاہر ہے میڈیسن تو ہر بندہ کوئی نہ کوئی استعمال کرتا ہے. تو لیکن حقائق تک پہنچے بغیر ایک پورے خاندان پر گولہ باری شروع کر دی گئی. بھئی وہ ٹھیک ہے, وہ تو ایک سنگین غلطی ہو چکی تھی. اب آپ مجھے بتائے جان صاحب, 13-14 دن ہوئے, وہ خاتون اب بھی جیل میں ہے, لیکن سوشل میڈیا کیا کہہ رہا تھا کہ وہ لندن بیٹھی ہوئی ہے. کہہ رہے تھے کہ وہ اس نے وی کا نشان بنایا ہوا ہے, وہ رہا ہو چکی ہے. حالانکہ حقائق یہ ہے کہ آج بھی وہ جیل میں ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ ایکسیڈنٹ کے معاملے میں کوئی فرد اور پھر خاتون 13-14 سال سے جیل میں ہو؟ وہ تو دوسرے تیسرے دن آپ کورٹ رپورٹ 14 دن سے کہ آپ تو کورٹ رپورٹر ہیں, آپ بخوبی جانتے ہیں کہ دوسرے تیسرے دن ضمانت ہو جاتی ہے. یعنی وہ لوگ فیس کر رہے ہیں, خاتون جیل میں ہیں, عدالتوں میں کھڑے ہیں. وہ جس گھر میں کہ 2 افراد باپ بیٹی مرے تھے اس حادثے میں, اس گھر کے اندر یہ دونوں خاندان یعنی اس خاتون کے والدین بھی اور اس کے سسرال والے بھی یہ کئی مرتبہ ان کے گھر بھی جا چکے ہیں, اور اس خاندان کا رسپانس بھی پازیٹیو تھا کہ سانحہ تھا, ہو گیا, کوئی قصدن عمدن تو کیا نہیں تھا. لیکن سوشل میڈیا نے لوگوں کو کس ٹریک پہ ڈالا, تو میں اس کے خلاف بولا کہ کم از کم, اچھا اس خاتون کو تو آپ پہلے سے اتنی سزا دے چکے,
اس کو آپ نے قاتل بنا دیا، اس کو آپ نے آئس کا نشہ اور کیا کچھ 14 دن سے جیل میں پڑی ہے، تو اس کو تو آپ آلریڈی اتنی سزا دے چکے جو ایک غیر ارادی کا طور پر ہوا، اور ابھی تک وہ سزا بھگت رہی ہے۔ تو میں نے کہا کہ کم از کم اس کو صحیح ٹریک پر تو ڈال دیں۔ تو جب میں نے اس پہ بات کی تو پھر ظاہر ہے کہ لوگ جب آپ جینون بات کرتے ہیں تو پھر لوگوں کو اپیل بھی کر جاتی ہے وہ بات، اور پھر لوگوں نے اس کا بڑا اچھا رسپانس بھی دیا۔ ٹھیک ہے، اچھا چلیں، یہ تو خیر اب کورٹ میں معاملہ ہے اور کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا وہ خاتون جو ہے وہ واقعتاً اس وقت کوئی ڈرگ لیکن کورٹ کی بجائے اور متاثرہ خاندان کی بجائے سوشل میڈیا پر عدالتیں لگا لیتے ہیں۔ تو یہ ڈرائیونگ لائسنس کے حوالے سے بھی ڈرائیونگ لائسنس اس خاتون کے پاس گریٹ برٹن کا ڈرائیونگ لائسنس ہے اور وہ 6 مہینے تک کہیں بھی ویلڈ ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ ابھی جاری ہوا تھا یا اس کا رینیول ہوا تھا، تو وہ ویلڈ ہے، اس کا ڈرائیونگ لائسنس بھی ٹھیک ہے، نشہ بھی نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ بس وہ ایک سوشل میڈیا پر ایک ہائپ کریٹ کی جاتی ہے اور پھر لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو حقائق اس سے مختلف ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا پولیٹیکل ایشو کی طرف آتے ہیں۔ یہ مولانا فضل الرحمان گو کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو چند پاکستان میں بڑے سیاستدان شمار کیے جاتے ہیں ان میں مولانا فضل الرحمان کا نام آتا ہے، لیکن اس حالیہ دنوں میں گزشتہ 1-2 ہفتوں میں مولانا فضل الرحمان اچانک اہمیت کیوں اختیار کر گئے ہیں؟ جیسے پاکستان تحریک انصاف بار بار یہ کہہ، ان کی بے چینی کلیئر ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ مولانا اگر حکومتی اتحاد میں گئے تو یہ ان کے لیے سیاسی خودکشی ہوگی، ادھر سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں جان صاحب، میں 2-3 مرتبہ پہلے اس حوالے سے بات کر چکا تھا اپنے ویلاگ میں بھی اور الیکٹرانک میڈیا پہ بھی، دوسرے فورمز پہ بھی، کہ مولانا پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں جا سکتے، اور وجہ یہ تھی کہ جب تقریباً 1-1.5 مہینہ پہلے ادھر اسلام آباد میں مجلس عاملہ کا اجلاس ہوا تھا جمعیت العلماء اسلام کا، تو میں نے اس وقت اس خبر کو بریک کیا تھا کہ مجلس عاملہ کے تقریباً تمام کے تمام اراکین مولانا سے کہہ رہے تھے کہ مولانا آپ ہمارے لیڈر ہیں، آپ کہیں بھی جائے، کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی بھی فیصلہ کر لے تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، لیکن اگر آپ پی ٹی آئی کے ساتھ جائیں گے تو ان کی تہذیب اور تاریخ میں اور ہماری تہذیب اور تاریخ میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان کے لیڈر عمران خان سے لے کر کارکنوں تک جو حرزہ سرائی کی جاتی رہی، جو گالم گلوچ کی جاتی رہی، جو کچھ، تو یہ تو سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ سب کچھ ریکارڈ پر ہے، تو پھر ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اور اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ کل عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچانک اسٹیبلشمنٹ راضی ہو جائے اور اس کے ساتھ بات کر لے تو پھر ہم کہاں کھڑے ہو جائیں گے؟ ہم تو اپنے جو ہمارے روایتی حلیف جماعتیں ہیں جن کے ساتھ ہماری اتحادیں ہوتی رہی، یعنی مسلم لیگ یا ANP یا دوسری جماعتیں، پیپلز پارٹی، تو ان سے بھی ہم الگ ہو جائیں گے۔ تو وہاں پہ بہت ڈیبیٹ ہوئی تھی اس حوالے سے، اور پھر مولانا ظاہر ہے کہ وہ مجلس عاملہ کے اراکین بہت سینئر لوگ ہوتے ہیں، ان کی رائے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، تو مولانا نے اس اجلاس میں ان سے کہا تھا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی ان کے ساتھ اتحاد کر بیٹا ہوں، ہم کسی بھی معاملے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ اتحاد کر رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ مولانا کے رویے میں ایک تبدیلی دیکھنے میں آ رہی تھی۔ اب کچھ دن پہلے میں نے بات کی، اس کے کچھ اور ڈائمنشنز بھی ہیں۔ کچھ دن پہلے میں نے بات کی کہ 11 اکتوبر کو منظور پشتین نے پشتون جرگہ بلایا ہے اور تمام سیاسی جماعتوں کو بلایا ہے، تو میں نے یہ بات کی تھی کہ اگر منظور پشتین یہ جرگہ بلائے اور اس میں تمام سیاسی جماعتیں جائیں تو پی ٹی آئی تو آلریڈی آپ کی حریف ہے اسٹیبلشمنٹ کی یا حکومت کی، اور پھر مولانا ایمل ولی، آفتاب شیرپاؤ یہ سب بھی ناراض ہیں، تو پھر آپ کے پاس کاؤنٹر نیریٹو کہاں سے آئے گا؟ پولیٹیکل فیلڈ میں آپ کہاں سے کاؤنٹر کریں گے؟ اگر فرض کرے یہ ایک ہی نقطے پر متفق ہو گئے تمام اسٹیبلشمنٹ اور حکومت مخالف جماعتیں، تو پھر آپ کے پاس کون سا راستہ بچے گا؟
تو یہ بات میں نے کی تھی کہ کم از کم آپ جو فیڈریشن کے حمایتی یا جو علیحدگی پسندوں کے مخالف یا جو دہشت گردوں کے شدید مخالف جماعتیں اور جنہوں نے سیکریفائس بھی کیا ہے، تو کم از کم ان کے ساتھ تو رابطہ بڑھائے. پھر چلو ہماری بات سنی یا اپنے عقل سے سوچا. تو پھر اس کے بعد زرداری صاحب گئے اور ان کے ساتھ محسن نقوی بھی تھے. تو ظاہر ہے کہ محسن نقوی کی موجودگی کس طرف اشارہ کرتی ہے؟ ظاہر پنڈی کی طرف اشارہ جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی بہت قربت ہے. پھر زرداری صاحب بھی گئے، پھر پرائم منسٹر شہباز شریف بھی گئے، ان کے ساتھ بھی محسن نقوی تھے. تو جو میرے معلومات ہیں تو اس 1-2 ہفتے کے اندر بڑی تبدیلیاں دیکھنے میں آئیں گی، کچھ مثبت اور کچھ منفی تبدیلیاں. اچھا، منفی کیا ہو سکتی ہے؟ منفی جو فیض حمید کی گرفتاری کے بعد جو منظرنامہ بنا ہے وہ منظرنامہ عملی شکل میں دکھائی دینے لگے گا. اچھا، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی مزید کچھ بڑی خبریں فیض حمید کے حوالے سے، بڑی خبریں فیض حمید کے حوالے سے بھی، لیکن عمران خان اور پی ٹی آئی کے حوالے سے صورتحال کچھ زیادہ اچھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ حماد صاحب کا، آپ نے ویو سنا. اور پاکستان کی پولیٹکس میں یہ کوئی نئی بات بہرحال نہیں ہے کہ ایک سیاسی جماعت ایک پارٹی کے قریب ہوتی ہے پھر دوسرے کے. تو یہ پولیٹکس میں یہ چیزیں بہرحال چلتی رہتی ہیں، لیکن یہ بات بالکل اہم ہے کہ سیاست میں تنقید دوسری پولیٹیکل پارٹیز پہ ضرور ہونی چاہیے، لیکن اس انتہا کی تضحیق نہیں ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے پھر بعد میں مشکلات پیدا ہوں. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.